نہ کرو کسی سے، یہی تو غیبت ہے۔ تو جو بدگمان انسان ہے، بدگمان آدمی ہے، اس کا دن رات کا سکون اور چین یہ چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دن رات بدگمانیوں میں اس کا دماغ چلتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس سے اپنی اولاد بھی نفرت کرنے لگتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، معاشرہ تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ بدگمان بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد تجسس۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذمہ کوئی یہ ڈیوٹی تو نہیں ہے نا ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ بھئی اگر کسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی حکومت میں ہے، کسی کی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو عام مسلمان ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی؟ یہ اب اس کے اندر ہے یا نہیں، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ دو تین بندے بات کر رہے ہیں، قریب کان لگا کر سننے کے کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی چھوٹے گھر ہیں، گھر سے گزرتے ہوئے اگر کہیں سے اندر سے آواز آئی تو وہاں تھوڑے ٹھہر گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں۔ یہ انتہائی نیچ حرکت اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، لوگوں کی عیب جوئی کے پیچھے پڑے رہنا۔ اچھا ایک عیب تو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اب دوسرا کیا ہے اس کے اندر، دوسری کیا خرابی ہے، دوسری کیا کمی ہے، تیسری کیا کوتاہی ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس کا بھی سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کر دیا، کیونکہ معاشرے میں جو توڑ کا سبب ہے، جو بگاڑ کا سبب ہے، وہ بدگمانی ہے اور یہ تجسس ہے۔ اس سے سب سے پہلے اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ غیبت ہے، اور غیبت اتنی سخت اور عجیب چیز ہے کہ اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تم اس بات کو پسند کرتے ہو، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ، یہ پسند ہے تمہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، مسلمانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عیب جوئی کے پیچھے، بدگمانی، ان کا تجسس، ان کی غیبت۔ پھر اللہ نے آگے تسلی دے دی، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج پر مجھے بلایا گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں سینے کو۔ یہ غالباً ایک جیسے کہتے ہیں نا، ان کو خیال آیا ہوگا اس وجہ سے، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے اور جو ہے ان کی عزت پامال کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ حضور نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، زنا سے بھی زیادہ کیسے سخت چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا، اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب یہ جس کی غیبت کیا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اگر اسی سے معافی نہ مانگی تو یہ گناہ، یہ اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جس کی غیبت کی اسے سے معافی مانگو۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی حضور نے فرمایا، غیبت ایسی بات جو کسی کے اندر جو برائی ہو، جو عیب ہو، اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، جس کو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ خرابی نہیں ہے، تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں من حیث القوم من حیث الامہ ہم کتنے نیچے جا چکے ہیں، کتنے گر چکے ہیں ہم۔ اور غیبتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، ایک کی غیبت، دوسرے کی غیبت، تیسرے کی غیبت، سارا دن غیبت میں گزر جاتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی شخص نے غیبت کی تو یہ تو بڑے حکیم لوگ تھے، تو انہوں نے اس کے پاس گفٹ بھیج دیا، تحفہ بھیج دیا۔ اب بھائی یہ تو نہیں بنتا، انہوں نے ان کی برائی کی، انہوں نے تحفہ دے دیا، بھجوا دیا تحفہ۔ یہ اس لیے تھا کہ اس بندے نے اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، اور یہ اس بندے کو سکھانا تھا کہ دیکھو آؤ یہ تحفہ لو، کیونکہ تم نے مجھے بھی تحفہ دیا نیکیوں کی صورت میں، اتنی مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں، کوئی نفلی روزے رکھے ہوں گے، کوئی تہجد پڑھی ہوگی، کوئی تلاوت کی ہوگی، کوئی ذکر کیا ہوگا، لو یہ میں تحفہ بھیجتا ہوں۔ اور امام صاحب کے بارے میں ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اور فرمایا اگر یہ غیبت کرتا بھی، اگر یہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی کرتا تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو اس پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام حنیفہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، ہماری نیکیاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت، اس کا احساس چونکہ ختم ہو گیا معاشرے کے اندر، تو اس لیے حضور نے فرمائی